نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 56 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وکذالک، اور اسی طرح، مکننا، ہم نے اقتدار دیا لیوسف، یوسف علیہ السلام کو، فی الارض، زمین میں، یتبوأ، وہ جگہ پکڑتے رہتے، منہا، اس ملک میں سے، حیث یشاء، جہاں وہ چاہتے، نصیب برحمتنا، ہم پہنچا دیتے ہیں اپنی رحمت کو، من نشاء، جسے ہم چاہتے ہیں، ولا نضیع، اور ہم نہیں ضائع کرتے، اجر المحسنین، سب نیکی کرنے والوں کا اجر، ولا اجر الآخرتی، اور یقیناً اجر آخرت کا، خیر للذین، بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے، آمنو، جو سب ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ رہے سب ڈرتے، وجاء، اور آئے، اخوۃ یوسف، یوسف کے بھائی، فدخلوا، پھر وہ سب داخل ہوئے، علیہ، اس پر، فعرفہم، تو اس نے پہچان لیا انہیں، وہم، اور وہ سب، لہو، اس کو، منکرون، نہ پہچاننے والے تھے، ولما، اور جب، جہزہم، اس نے تیار کر دیا انہیں، بجہازہم، ان کے سامان کے ساتھ، قال، تو کہا، ایتونی، تم سب لے آنا میرے پاس، بأخ لکم، اپنے اس بھائی کو، من ابیکم، جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ مکننا، مکین، مکان، تمکن، ممکن، فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت، منہا، من جانب، من حیث القوم، حیث، حیثیت، من حیث القوم، یشاء، ماشاء اللہ، انشاء اللہ، اور مشیت الہی، نصیب، مصیبت، مصائب، پہنچنا، نضیع، ضائع اور ضیاء، المحسنین، محسن، احسان اور حسن، الآخرۃ، فکر آخرت، اخروی زندگی، یتقون، تقوی، متقی، اخوۃ، اخوت، اخا اور مواخات، فدخلوا، داخل، دخول، مداخلت اور وزیر داخلہ، فعرفہم، عرف، معروف، تعارف اور معرفت، منکرون، منکر، منکرات اور انکار، جہزہم، بجہازہم، تجہیز و تکفین، ابیکم، ابا و اجداد، آبائی گاؤں، عربک کے ورڈز دیکھیے، یتبوأ، وہ جگہ پکڑتے، جاء، آئے، ایتو، تم لے آنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 56 میں فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ہم نے اقتدار دیا یوسف علیہ السلام کو مصر کی زمین میں، کہ بھائیوں نے نکال دیا، دربدر کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے عزت و تکریم دی، اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی سرزمین میں اقتدار ملا۔ وہ جگہ پکڑتے رہتے اس ملک میں جہاں وہ رہتے، یعنی جہاں وہ رہتے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ان کو مضبوط سلطنت، حکومت، بادشاہت اور وزیر خزانہ بنا دیا۔ ہم پہنچا دیتے اپنی رحمت سے جسے ہم چاہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ہم اپنی رحمت سے جس کو جہاں چاہتے ہیں پہنچا دیتے ہیں، اور نہیں ہم ضائع کرتے نیکی کرنے والوں کا اجر۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، اور یقیناً آخرت کا اجر بہت بہتر ہے، یعنی آخرت کے اجر سے بہتر کوئی اجر نہیں ہو سکتا، وہ بہترین اجر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے، یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لائے، آپ کے احکامات کو مانا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو مانا، اور وہ ڈرتے رہے، کس بات سے؟ ہر قدم کو اٹھاتے ہوئے زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے۔ اور آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی، جب یہ سارا سینیریو چل رہا تھا، جو قحط سالی آئی تھی، غلے کی جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر کے مطابق، تو آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی، پھر داخل ہوئے اس پر، تو اس نے پہچان لیا۔ اب یہاں پہ بھی یہ بات دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، لیکن وہ نہیں پہچان پائے، اور وہ نہ ان کو پہچاننے والے تھے۔ پھر جب اس نے تیار کر دیا
ان کے جب اس نے تیار کر دیا انہیں ان کے سامان کے ساتھ، یعنی غلہ دیا، تو کہا، اور تو انہوں نے ظاہرہ بتایا ہوگا کہ ہمارا ایک بھائی بھی ہے، اس کے لیے بھی ہمیں غلہ چاہیے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ تم لے آنا میرے پاس اپنے بھائی کو جو تمہارے باپ کی طرف سے، یہ بھی بتایا ہوگا کہ ہمارا ایک بھائی ہے، چھوٹا ہے، باپ کی طرف سے ہے، ذکر پورا کر دیا، تو اس کے لیے بھی غلہ چاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب تم آئندہ آؤ تو اپنے اس بھائی کو لے کر آنا جو باپ کی طرف سے تمہارا بھائی ہے۔ الا ترونا، کیا نہیں تم دیکھتے، انی اوفی، کہ میں پورا دیتا ہوں، الکیلا، ماپ کو، وانا، اور میں، خیر المنزلین، بہترین ہوں تمام مہمان نوازوں سے۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِی، پھر اگر تم سب نہ لائے میرے پاس، بھی اس کو، فلا کیلا، تو کوئی ماپ غلہ نہ ہوگا، لکم، تمہارے لیے، ایوں دی میرے پاس، ولا تقربون، تو تم نہ میرے قریب آنا۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں ان آیات کے۔ لا تعداد، لا علاج، لا جواب، لا علم، ترونا، رویت حلال، رویت باری تعالیٰ، اوفی، وفا، افائے عہد، وفادار، خیر، خیر، خیریت، عند، عند طلب، عند اللہ، ماجور، عندیہ، تقربون، قرب، قریب، مقرب اور تقرب، قالو، قول، اقوال، مقولہ اور اقوال زرعی، آباہو، آبائی گاؤں، آبا و اجداد۔ یہ ورڈز آج کے سبق میں استعمال ہوئے ہمارے۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، کیلا، ماپ، منزلین، تمام مہمان نوازوں سے، تأتونی، تم لائے، کیلا، ماپ نہ ہوگا۔ یہ ورڈز عربک کے ہیں آج کے سبق میں۔ اب یہ دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ بے شک میں پورا دیتا ہوں ماپ، یعنی میں پیمائش پوری دیتا ہوں، اور میں بہترین ہوں تمام مہمان نوازوں سے، یعنی میں بہت اچھی مہمان نوازی کرتا ہوں۔ اپنی کوالٹیز بتائیں ان کو، اور ساتھ تاکید کی حضرت بنیامین کو لانے کی، جو کہ یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے۔ پھر اگر تم نہ لائے میرے پاس اس کو، ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تم اس کو میرے پاس نہ لے کر آئے تو کوئی ماپ اور غلہ نہ ہوگا تمہارے لیے، تو تمہارے لیے کوئی غلہ اور کوئی چیز نہیں ہوگی میرے پاس، اور نہ تم میرے قریب آنا۔ یعنی اگر تم اس کو نہیں لاؤ گے، اس دفعہ تو میں نے دے دیا اس کے نام کا غلہ، اب اگر وہ ساتھ آئے گا، ظاہرہ مجھے یقین ہوگا، یقین تو تھا لیکن وہ ایک طریقہ تھا بلانے کا، تو میں اس کو اگر نہیں لاؤ گے تو میرے پاس نہ آنا، اور میرے پاس کوئی غلہ بھی نہیں ہے تمہارے لیے۔ اب یہ دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ پہچان چکے تھے، بھائی ہیں ان کے، اور ان کے ذہن میں وہ سارے معاملات بھی تھے جو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیے تھے، تو آپ نے بہترین طریقے سے ان کے مہمان نوازی کی، ان کو غلہ دیا، بلکہ جو بھائی گھر تھا اس کا بھی حصہ دے دیا، اور لیکن اب ظاہرہ حکمت عملی سے چلے، یہ نہیں بتایا، نہیں ظاہر کیا کہ میں وہی ہوں جس کو تم نے در بدر کی ٹھوکروں کے لیے بھیج دیا تھا، تو ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگلی دفعہ ہوگے تو اس بھائی کو لے کے آنا، اور ظاہر یہ کیا کہ تاکہ میں کنفرم کر سکوں کہ واقعی تم لوگوں کا کوئی بھائی ہے جس کے نام پہ تم لے کر جا رہے ہو۔ واقعہ کہ ان آیات میں بھی ہمارے لیے بہت بڑے سبق ہیں کہ ہم ماپ تول میں پورا دیں، اور بہترین مہمان نوازی کریں، اور جب ہمیں کسی جگہ کا امانت دار بنایا جائے تو اس میں خیانت نہ کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے وزیر خزانہ بننے کے بعد جو خواب کی تعبیر بتائی تھی اس کے مطابق غلے کو استعمال کیا، نہ صرف اپنے لیے کافی تھا بلکہ وہ دوسروں کی مدد کے لیے بھی بہت زیادہ وافر اس کو اپنی حکمت عملی کی بنا پر بچا چکے تھے۔ یہی ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم زندگی کے معاملات میں حکمت عملی سے بہت زیادہ فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ زندگی میں ہمارے لیے بھی یہ لیسن ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ ایک ٹائم پہ وافر مقدار میں کوئی بھی رزق، مال، دولت عطا کرتا ہے تو ہم اسے مشکل وقت کے لیے نہ صرف بچا کر رکھیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی اس کو مدد کرنے کے لیے اس کو استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام حکمت عملیوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔